اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 3 رمضان المبارک، اللہ قبول فرمائے، اللہ تمام روزے تمام عبادتیں اللہ آسان فرمائے۔ آئیے، پیغام رمضان کا ہمارا مقدس سلسلہ ہے اور آج 4تھا دن ہے۔ ایک دن پہلے ہی ہم نے شروع کر دیا تھا۔ گزشتہ کل ہم نے سحر اور افطار کے تعلق سے تھوڑی تفصیل بتائی۔ آج بہت ہی اہم پوائنٹ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیے، روزہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھیے مکروہ کے معنی ہوتے ہیں ناپسندیدہ، یعنی روزے کی حالت میں اللہ کو وہ کام ناپسند ہے، اور یا پھر سادے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے روزے کا ثواب کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ جی ہاں، تو اب روزہ کائے سے ٹوٹتا ہے، تقریباً یہ تو سبھی لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ بھی میں 2 دن بعد بتاؤں گا۔ لیکن آج سوچ رہا ہوں کہ ان چیزوں پر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے، تو وہ بتا دوں کہ روزہ کے مکروہات کیا ہے، روزے میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہے۔ جی ہاں، فرض کیا ہے جو چھوڑ دینا ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ روزے میں کھانا پینا، مباشرت، میاں بیوی کے تعلقات یہ ختم ہو جائیں گے، ان کے ارتکاب سے تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ لیکن اب کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ہو جاتا ہے؟ وہ یہ ہیں، پہلی چیز، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چغلی کرنا۔ مردوں کو بھی آج کل یہ عادت ہو گئی، پہلے یہ خاص صفت عورتوں کی ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ مردوں کی بھی ہو گئی ہے۔ تو اس بات کو دھیان رکھیں کہ ہم روزے میں اکثر خالی رہتے ہیں، عورتوں کے پاس بھی اب کھانے بنانے کا کام دوپہر میں نہیں رہتا ہے، 10 بجے سو کر اٹھ گئے ہیں کہ پھر 2 بجے تک کے فری رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پڑوسن مل کر، سامنے والی فلیٹ والی، نیچے والی، اوپر والی، پڑوس والی، گلی والی مل کر چغلی غیبت شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی گالی گفتار کرنا، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات میں ماں بہن کی کرتے رہتے ہیں، ایسی سخت کلامی کرنا، چیخنا، چلانا۔ بعض لوگوں کو روزہ لگ جاتا ہے تو بس وہ غصہ کبھی نوکر پر اتارتے ہیں، کبھی بیوی پر اتارتے ہیں، کبھی بچوں پر اتارتے ہیں، اور دن بھر خاص طور سے دوپہر کے بعد تو وہ چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ گالی گفتار کرنا، سخت کلامی کرنا، چیخنا، چلانا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسی فضول باتیں کرنا، جی ہاں، اب آپ دیکھیں خالی ہے تو چلو ٹھیک ہے، گالی گلوچ نہیں کر رہے ہیں، چیخ نہیں چلا، لیکن فضول باتیں چالو ہے، ارطغرل غازی پر بحث چالو ہے، IPL پر بحث، فضول باتیں یہ بھی مکروہ کر دیتی ہے روزے کو۔ لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے بھی روزہ، ساس بہو سے جھگڑ رہی ہے، بہو ساس سے جھگڑ رہی ہے، اس طریقے سے ٹائم پاس ہو رہا ہے، نہیں، روزہ اس سے مکروہ ہو جائے گا۔ ایسی بھوک اور پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر کرنا، کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں بس دن بھر کیسا لگ رہا، دم بے چینی ہو رہی ہے، سانس پھول رہا ہے اور بس برداشت نہیں ہو رہا ہے، دم نکلنے کے قریب کر رہا ہے، بس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پانی پی لوں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ایسی کسی چیز کا منہ میں ڈال کر رکھنا یا چبانا، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو۔ مان لو پلاسٹک کا یا ربر کا بال ہے اور منہ میں رکھ لیا، اب وہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں، لیکن اس کو چبا رہا ہے چنگم کی طرح، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ کوئی کھانے پینے کی چیز چکھنا، اس سے روزہ مکروہ ہوگا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر یا کسی ملازم کا مالک چڑچڑا اور بد مزاج ہو
تو ان کو زبان کی نوک سے نمک چکھ لینے کی اجازت ہے تاکہ تو میں نہ ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے ظالم شوہر ہے، اگر تھوڑا بھی نمک کم ہو گیا یا نمک زیادہ ہو گیا تو پھر جناب تو میں ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، تو ایسے وقت میں باقاعدہ چکھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں کلی کرنا، بار بار کچھ لوگ روزے کی حالت میں کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو یا پھر وضو کے وقت میں کلی کر رہے ہیں یا ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، تو اب اتنا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں کہ وہ پانی ناک کے ذریعے سے حلق تک پہنچ رہا ہے یا کلی کے ذریعے سے حلق تک پہنچ رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ایسے ہی نہانے کی ضرورت ہو، جی ہاں، مگر اس کے باوجود بھی صبح صادق ہونے تک نہیں نہا رہا ہے، مان لو غسل فرض تھا، نہانے کی ضرورت تھی مگر صبح صادق تک نہیں نہا رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ صبح ہونے اور دن نکلنے کے بعد نہانا تو اور زیادہ برا ہے۔ مان لو مثال کے ظاہر بات ہے کہ غسل کی ضرورت تھی اور نہیں نہا رہا ہے، سستی کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو یہ اس سے روزہ مکروہ ہوگا، ٹوٹے گا نہیں لیکن مکروہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئلہ چبا کر منجن وغیرہ کرنا یا پھر اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا یا دانت میں چنے سے کوئی کم چیز ہی کیوں نہ اٹکی ہو اس کو نگل جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں، مکروہ ہو جائے گا، ثواب کم ہوگا۔ ایسے ہی اگر یہ خیال ہو کہ اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا اپنے آپ پر، تو عورت کا بوسہ لینا، چومنا اور اس سے بغلگیر ہونا یہ بھی مکروہ ہے، اس سے ثواب کم ہوگا۔ اور اگر یہ خدشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر جوان آدمی کو تو ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے، جی ہاں۔ اور عورت کا ہونٹ منہ میں لینا ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے خدشہ ہو یا نہ خدشہ ہو۔ اپنے منہ سے چبا کر بچے کو کوئی چیز کھلانا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی تفصیلات۔ تو روزے میں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ روزے میں اگر اللہ نے روزہ رکھنے کا موقع دے دیا تو روزے میں کرنے کے کام یہ ہے کہ بیکار کاموں سے، فضول باتوں سے بچے، اس میں اپنا وقت نہ گوائیں، اور جو وقت کام دھندے اور روزی روٹی کمانے کے بعد بچ جاتا ہے اس کو قرآن پاک کی تلاوت، نفل عبادت، نماز یا کسی اور نیک کام میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ روزے میں کرنے کے کام ہیں، اور یہ جتنی چیزیں میں نے بتایا ان سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا اور ثواب کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بالکل وہ روزہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو ویسا روزہ نصیب فرمائیں، اور روزے کی یہ چھوٹی چھوٹی جو گناہ کی چیزیں ہیں، مکروہ چیزیں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں، آمین۔